آئیے بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں آپ کے 10th کلاس کے چیپٹر فدائے وطن شہید عبدالحمید کے سوال و جواب۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں مختصرین سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، عبدالحمید کے والد اور والدہ کا نام لکھیے۔ جواب ہے، ان کے والد کا نام محمد عثمان تھا اور والدہ کا نام سکینہ بیگم تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، حب الوطن من الایمان کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب ہے، اس کا مطلب ہے وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے۔ سوال نمبر 3 آگے دیکھیے، سوال نمبر 3 ہے، رسولن بیوی کون تھی؟ تو جواب ہے، رسولن بیوی شہید عبدالحمید کی اہلیہ یعنی بیوی تھی۔ سوال نمبر 4، عبدالحمید نے کن لوگوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا؟ تو سوال نمبر 4 کا جواب ہے کہ عبدالحمید نے زمیندار کے تقریباً 50 لوگوں کا مردانہ وار مقابلہ کر کے کسانوں کی فصل کو بچایا تھا۔ اب چلتے ہیں مختصر سوالات اور ان کے جوابات کی جانب۔ سوال نمبر 5 ہے، عبدالحمید کو کن کن فوجی اعزازات سے نوازا گیا تھا؟ تو جواب ہے اس کا، عبدالحمید کو ان کی فوجی خدمات کی بدولت سینیہ سیوا میڈل، سمر سیوا میڈل، رکشا سیوا میڈل اور مہاویر چکر اور پرمویر چکر جیسے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، عبدالحمید نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی طرف منہ کر کے کیا فریاد کی تھی؟ تو جواب ہے اس کا، عبدالحمید خواجہ معین الدین چشتی کے پکے عقیدت مند تھے۔ ایک مرتبہ عبدالحمید نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی طرف منہ کر کے یہ فریاد کی کہ بابا، آج ہم کو کوئی سزا ملی تو پھر کبھی تیرے آستانے پر نہیں آئیں گے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، عبدالحمید نے جنگ میں جانے سے پہلے جنن جس کا نام تھا نور الحسن سے کیا کہا تھا؟ تو نور الحسن جنن جو کہ عبدالحمید کے چچیرے بھائی تھے، جنگ میں جانے سے پہلے انہوں نے اس سے کہا تھا کہ پلٹن میں ان کی بہت عزت ہوتی ہے، جن کے پاس کوئی چکر ہوتا ہے، دیکھنا جنن ہم بھی جنگ میں لڑ کر کوئی نہ کوئی چکر ضرور جیت کر لائیں گے۔ نیکسٹ دیکھیے، سوال نمبر 8، عبدالحمید کو کس طرح لطف حاصل ہوتا تھا؟ تو جواب ہے اس کا، عبدالحمید کو کشتی کی مشق کرنے، افنتی ندی کو پار کرنے اور غلیل سے نشانہ لگانے میں لطف حاصل ہوتا تھا۔ اب چلتے ہیں تفصیلی سوالات کی جانب۔ سب سے پہلا سوال اس میں دیکھتے ہیں، سوال نمبر 9، سبق فدائے وطن شہید عبدالحمید میں جو محاورے استعمال ہوئے ہیں ان کی فہرست بنا کر ان کا مطلب لکھتے ہوئے جملوں میں استعمال کیجئے۔ تو اس کا جواب دیکھیے، سب سے پہلے جو محاورے استعمال ہوئے ہیں اس میں پہلا ہے کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا، معنی ہے کثرت سے بھرا ہونا، اور جملے میں استعمال کچھ اس طرح سے ہے کہ عبدالحمید میں وطن پرستی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ دوسرا دیکھیے، مجبور کرنا یعنی تنگ کرنا یا بے بس کرنا، جملے میں استعمال دیکھیے، ہندوستانی فوج نے پاکستانی فوج کو ہار ماننے پر مجبور کر دیا۔ اور اسی طریقے سے تیسرا دیکھیے، فائدہ اٹھانا، معنی ہے نفع حاصل کرنا، اور اس کا جملے میں استعمال اس طرح سے ہے کہ چور لوگ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے چوتھا، تھوپنا کا مطلب معنی ہوتا ہے سر مڑنا یا الزام لگا دینا، جملے میں استعمال کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ بزدل لوگ اپنے گناہ کو دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے پانچواں، کہ گزر بسر کرنا، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے دن کاٹنا یا بسر اوقات کرنا یا وقت گزارنا، تو اس کا جملے میں استعمال کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ ولی اللہ نیکی اور بھلائی میں اپنے دن گزر بسر کرتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے چھٹے نمبر پر، جان پر کھیلنا، یعنی اس کا معنی ہوگا ایسا کام کرنا جس میں جان کا خطرہ ہو، تو جملے میں استعمال کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ سچے وطن پرست جان پر کھیل جاتے ہیں۔ ساتواں دیکھیے، موت کے منہ میں جانا، اس کا معنی ہے خطرے میں پڑنا۔ اب جملے میں استعمال دیکھیے، بہادر لوگ موت کے منہ میں جانے سے بھی نہیں ڈرتے۔ نیکسٹ دیکھیے آٹھواں، آنچ آنا، یعنی چوٹ لگنا یا مصیبت آنا، اس کا جملے میں استعمال کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ مذہبی نفرت کی آنچ سب کو جلا دیتی ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں، اب 9ویں نمبر پر جوہر دکھانا یعنی ہنر یا لیاقت ظاہر کرنا، اس کا جملے میں استعمال کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ باکمال لوگ اپنے ہنر یا ہنر کے ظہر دکھاتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے، قرض چکانا یعنی قرض ادا کرنا، عبدالحمید نے وطن پرستی کا قرض وطن پر قربان ہو کر چکا دیا۔ اور نیکسٹ دیکھیے، پرخچے اڑانا یعنی پرزے کرنا یا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اس کا جملے میں استعمال کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ عبدالحمید نے پاکستانی ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی جانب، سبق فدائے وطن شہید عبدالحمید کا خلاصہ لکھیے۔ تو جواب دیکھیے، فدائے وطن شہید عبدالحمید
सबक में डॉक्टर माइनुद्दीन शाहीन ने कौम और वतन के खातिर मर मिटने वाले शहीद अब्दुल हमीद के वतनी जज्बे को बड़ी खुश असलूबी के साथ पेश किया है। उनका शुमार मुल्क के ऐसे बहादुरों में होता है जो वतन के लिए मर मिटे। उन्होंने पाकिस्तानी फौज से अपने मुल्क को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। मुसन्निफ फरमाते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान अमन पसंद मुल्क है जो मिलजुल कर रहने में यकीन रखता है। ये तमाम दुनिया को एक खानदान तस्लीम करता है। तारीख इस बात की गवाह है कि हमारे मुल्क ने कभी दूसरे पड़ोसी मुल्कों को परेशान नहीं किया, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारी सरहदों पर कब्जा किया बल्कि हमें जंग करने पर मजबूर कर दिया, जिनका जवाब हमारी फौज ने बड़ी बहादुरी से दिया और फतेह हासिल की। शहीद अब्दुल हमीद भी ऐसे फौजी हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी और इनफरादी कारनामों की बदौलत शहीदों की फहरिस्त में नुमाया मुकाम हासिल किया। शहीद अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के एक गांव धामपुर में एक गरीब खानदान में 31 जनवरी 1933 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद उस्मान था। ये कपड़ों के सिलाई का काम करते थे। उन्हें बचपन से कुश्ती की मशक करने, उफनती नदी को पार करने और गुलेल से निशाना लगाने में लुत्फ आता था। उनके वालिदैन ने उनकी परवरिश और तालीम में कोई कमी नहीं रखी। ये अब्दुल हमीद को हमेशा हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती का सबक पढ़ाते रहते थे। अब्दुल हमीद ने शुरू से जुल्म करने वालों की मुखालफत की। जब ये 21 बरस के हुए तो जरिया माश की फिक्र हुई। वो पहले रेलवे में मुलाजिम हुए, लेकिन बाद में फौज में भर्ती हो गए। उनकी मां सकीना बेगम की भी यही तमन्ना थी कि उनका बेटा फौजी बनकर मुल्क की दुश्मनों से हिफाजत करे। उन्होंने नसीराबाद, छावनी, अजमेर में ट्रेनिंग ली। इनके अफसरान की फर्जशनासी से बहुत मुतासिर थे। अब्दुल हमीद को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से गहरी अकीदत थी। वो जब भी मौका मिलता उनके दरबार में हाजिरी देते थे। अब्दुल हमीद फौज में नायक, हवलदार और कंपनी कमांडर जैसे ओहदों पर तैनात रहे। जब ये जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर थे, वहां उन्होंने एक खतरनाक डाकू इनायत अली को गिरफ्तार करवाया। इस बहादुरी की बदौलत उन्हें लॉन्स नायक बनाया गया। 1962 ईस्वी में भारत चीन जंग में उन्हें शामिल होने का मौका नहीं मिला, लेकिन 1965 ईस्वी में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो उन दिनों ये पंजाब की सरहद पर तैनात थे। उन्होंने यहाँ बड़ी बहादुरी और दिलेरी के जौहर दिखाए। जब ये मोर्चे पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने चचेरे भाई चुन्नन नूर हसन से कहा था कि मैं कोई ना कोई चक्र जरूर लेकर लौटूंगा। उनकी पेशन गोई सच साबित हुई, क्योंकि आगे चलकर उनको परमवीर चक्र के अलावा सैन्य अवार्ड, समर सेवा अवार्ड, रक्षा सेवा मेडल और महावीर चक्र जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। अब्दुल हमीद ने हिंदुस्तान के लिए खतरा बने पन्नुपल को उड़ा दिया। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी पलटन टैंकों को उड़ा दिया। इस लड़ाई में अब्दुल हमीद बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। उनका आखिरी जुमला ये था, साथियों आगे बढ़ो। ये उनकी सच्ची वतन परस्ती की उम्दा मिसाल है। जब उनके वालिद को अब्दुल हमीद की शहादत की खबर दी तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमें फ़ख्र है हमारा बेटा बहादुरी से लड़ते हुए मुल्क के लिए शहीद हुआ है। दुनिया सैकड़ों साल उसकी कुर्बानी को याद रखेगी और आने वाली नस्लें उनकी ज़िंदगी से वतन परस्ती का दर्स लेंगी। उनकी शहादत के बाद हुकूमत ने उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा, जो उनकी अहलिया रसूलन बीबी ने लिया। उनकी शहादत को जिंदा रखने के लिए उनके नाम पर उनके गांव का अब्दुल हमीदपुर रखा गया। एक स्कूल, लाइब्रेरी और डिस्पेंसरी उनके नाम के साथ मंसूब की गई और 3 रुपए का डाक टिकट भी उनके नाम से जारी किया गया। इनके लिए ये सच्ची खिराज अकीदत है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11। अब्दुल हमीद की सवाने हयात लिखी है। जवाब देखिए, शहीद अब्दुल हमीद का शुमार सच्चे वतन परस्तों में होता है। अब्दुल हमीद की विलादत सूबा उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के एक मशहूर गांव धामपुर के एक
پشماندہ خاندان میں 31 جنوری 1933 عیسوی کو ہوئی۔ ان کے والد کا نام محمد عثمان تھا اور والدہ کا نام سکینہ بیگم تھا۔ ان کے والد کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے تھے، لیکن ان کو اپنے آبائی پیشے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بچپن سے ہی ان کو کشتی کی مشق کرنے، افنتی ندی کو پار کرنے اور غلیل سے نشانہ لگانے کا شوق تھا۔ ان کے والدین نے ان کی پرورش و تربیت میں کسی طرح کی کسر نہ رکھی۔ وہ ہمیشہ ان کو حب الوطنی، قومی یکجہتی اور وطن کی حفاظت کا درس دیتے تھے۔ عبدالحمید نے سب سے پہلے ریلوے میں ملازمت کی۔ اس کے بعد اپنے والدین کی نصیحت کے پیش نظر 27 دسمبر 1950 عیسوی کو وارانسی بھرتی بورڈ پہنچے۔ یہاں انہیں فوج میں بھرتی کر لیا گیا۔ فوج میں بھرتی ہو کر انہیں بہت خوشی ملی، کیونکہ وہ وطن کی حفاظت کرنے کی غرض سے فوج میں بھرتی ہوئے۔ عبدالحمید کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے گہری عقیدت تھی۔ عبدالحمید نے بھارت پاکستان کی لڑائی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں انہیں اپنی بہادری اور دلیری کے ظہر دکھانے اور مادر وطن کا قرض اتارنے کا موقع ملا۔ اس موقع کو انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ وہ بڑی بہادری سے لڑے، پاکستانی فوج کے 3 ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے۔ وہ آخری دم تک لڑتے رہے اور ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ ان کا آخری جملہ یہ تھا کہ ساتھیوں آگے بڑھو۔ عبدالحمید نے 32 برس کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کو ان کی فوجی خدمات کی بدولت حکومت ہند نے کئی اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا۔ شہید عبدالحمید کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کے گاؤں کا نام عبدالحمید دھام رکھا گیا۔ ان کے گاؤں کے ایک اسکول، ایک لائبریری اور ایک ڈسپنسری کا نام بھی ان سے منسوب ہے۔ 28 جنوری 2000 عیسوی کو محکمہ ڈاک نے ان پر 3 روپے کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ جہاں پنجاب انہوں نے شہادت پائی، وہاں ان کا مقبرہ تعمیر کرایا گیا۔ یہاں ان کی شہادت پر ہر سال میلہ لگتا ہے اور انہیں اہل ہندوستان خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چلیے نیکسٹ سوال کی جانب، عبدالحمید کے کارناموں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ تو جواب ہے، عبدالحمید سچے وطن پرست تھے۔ انہوں نے اپنی آزادی کی زندگی کی بنسبت ملک اور قوم کی خدمت کے لیے فوجی زندگی کو چنا۔ جس طرح عبدالحمید نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، ٹھیک اسی طرح ہمیں ان کی زندگی سے درس لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے وطن ملک کی حفاظت کے لیے آگے آنا چاہیے۔ مذہبی نفرت اور تنگ نظری سے باہر نکل کر آپس میں مل جل کر ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ان کے کارناموں سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہر حال میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں اور ملک کو ترقی کی راہ دکھائیں۔